الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم محمد یوسف صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی، عرفان احمد بھائی، ذمہ داران جماعت اور آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے مختلف یونین کمیٹیوں اور یونین کونسلوں کے لیے نامزد امیدواران، چیئرمین، وائس چیئرمین اور آج اس بلدیاتی کنونشن میں شریک میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں ضلع شمالی کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو اس لحاظ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہترین طریقے سے حق دو کراچی کو کی جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھایا ہے، جگہ جگہ گلی گلی محلہ محلہ اس پیغام کو پہنچایا ہے، اور حقوق کراچی مارچ میں بھی بہت بڑے پیمانے پر یہاں سے لوگوں کی شرکت ہوئی، خواتین و حضرات آئے، اور اس کے ساتھ پھر اب جو ریفرنڈم ہوا اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگوں سے رابطہ ہوا، لوگوں کی رائے سامنے آئی، کراچی بھر کے لوگوں نے ان تمام معاملات پر کہ جو جماعت اسلامی نے کراچی کے حقوق کے حوالے سے اٹھائے ہیں اس پر جماعت اسلامی کی اس پوری مہم کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور تقریباً 99% لوگوں نے جماعت اسلامی کی اس تحریک کو سپورٹ کیا ہے، اس کے حق میں رائے دی ہے، اور اب لوگوں کی بڑی توقعات جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ ہماری یہ کوئی مہم محض کسی جلسے اور جلوس کے لیے نہیں ہے، ہماری یہ تحریک محض کسی ریفرنڈم کے اعلانات کے لیے نہیں، اور اس لیے نہیں ہے کہ بس لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی پارٹی ایکٹیویٹی کر رہی ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کراچی میں جو بنیادی مسائل ہیں اور جو مشکلات اس شہر کو درپیش ہیں اس میں اب ایک راستہ نکلنا چاہیے، اور ایک ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ جس میں لوگوں کے بنیادی مسائل بھی حل ہوں، اور یہ ٹوٹا پھوٹا شہر، یہ برباد شہر، یہ اجڑا ہوا شہر پھر سے آباد ہونے لگے۔ اس شہر کے اندر بڑا پوٹینشل ہے، بڑی قوت ہے، بڑی توانائی ہے، یہ شہر غریبوں کی ماں ہے، یہ شہر لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ ان گئے گزرے حالات میں بھی پاکستان بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اپنا رزق کماتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور پاکستان بھر کے خاندانوں کو یہاں سے سپورٹ فراہم ہوتی ہے۔ یہ شہر اپنے اندر اتنی طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ یہاں کے بسنے اور رہنے والے مل جل کر جب اپنا کام کرتے ہیں تو پوری ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے ملک کے ریونیو کا معاملہ ہو، صنعتوں کا معاملہ ہو، اور پاکستان کی معیشت چلانے کی بات ہو یا صوبے کی معیشت، پاکستان کی معیشت میں اس شہر کا حصہ 67% ہے، اور جو صوبہ سندھ کی معیشت میں اس شہر کا حصہ 95% ہے۔ ابھی انکم ٹیکس دینے کی بات آئی تو پورے پاکستان کے لوگوں کا انکم ٹیکس ایک طرف اور کراچی کے لوگوں کا انکم ٹیکس ایک طرف تھا، لہٰذا یہ شہر اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر اس کو بنیادی سہولتیں فراہم کر دی جائیں، یہاں کے نوجوانوں کو مواقع مل جائیں، ان کو ملازمتیں دی جائیں، ان کے ٹیلنٹ کی قدر کی جائے، تو یہ تعلیم میں بھی آگے ہے اور یہ ترقی اور تعمیر میں بھی آگے ہوگا۔ اس لیے یہ شہر کراچی یہ منی پاکستان ہے، یہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کی روشنیاں بحال ہوں۔ بدقسمتی سے پچھلے عرصے میں وہ سب کچھ نہیں ہو سکا کہ جو اس شہر میں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے پاکستان بھر کی معیشت کا حال کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن ہم جب دوسری جگہوں پر جاتے ہیں، ہم بڑے بڑے شہروں کو دیکھتے ہیں تو ہر شہر ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے، آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ وہ ستم رسیدہ شہر ہے کہ یہ پیچھے کی جانب جا رہا ہے۔ اس میں تعمیر کے بجائے تخریب ہوئی ہے، اس میں تعلیم کے بجائے یہاں جہالت پھیلائی گئی ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس تو کیا ہوتے، جو سڑکیں تھیں وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں، جو سیوریج کا نظام تھا وہ بھی تباہ ہو گیا ہے، یہاں کھیل کے میدانوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، یہاں پارکوں کے اوپر جو ہے وہ چائنا کٹنگ ہو گئی، یہاں لوگوں کی بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں۔ لہٰذا یہ شہر اب اس طرح صحیح نہیں ہو سکتا کہ ایک وزیر اعلیٰ آئے اور ایک اعلان کر دے، پھر وزیر اعظم آئے اور ایک اعلان کر دے، اور پھر اس کے بعد جا کر وہ بھول جائیں اور ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں۔ اب اس شہر میں شہریوں کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا اور اپنی صحیح قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس لیے جماعت اسلامی کی یہ تحریک
شہر کی قسمت کے حوالے سے، شہر کے مستقبل کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ باتیں تو جوں جوں انتخابات قریب آتے ہیں پارٹیاں پھر سے آنے لگتی ہیں، بہت سے برساتی مینڈک نکل آتے ہیں اور آ کر بڑے بڑے دعوے کرنے لگتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی جو دعویٰ کرتی ہے اس کے دعوے کی پشت کے اوپر اس کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے، اور جو دوسرے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کا ماضی بھی قوم کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کا دعویٰ اس کی کارکردگی ہے، اور جو کارکردگی ہے وہ پوری قوم کے سامنے آیا ہے کہ عبدالستار افغانی صاحب کا زمانہ ہو یا نعمت اللہ خان صاحب کا زمانہ، ان دونوں ادوار کے اندر ریکارڈ ترقی اس شہر کراچی نے کی تھی، اور اس کے نتیجے میں شہر آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان صاحب نے شہر میں 32 کالج بنائے تھے، بعد میں ایم کیو ایم کے دور میں، بعد میں ایڈمنسٹریٹرز کے دور میں، اور پھر ایم کیو ایم کے دور میں ایک کالج کا اضافہ بھی نہیں ہو سکا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس شہر کے اندر ہم نے پانی کے منصوبے بنائے تھے، K2 کے بعد K3 نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا، اور K4 کے اوپر بھی کاروائی شروع ہو گئی، کام شروع ہو گیا، لیکن نعمت صاحب کے بعد کہ ایم کیو ایم کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، پھر ایم کیو ایم کے دور میں، اور ان دونوں کی مشترکہ حکومت میں، اور اب پی ٹی آئی کے دور میں ایک قطرہ پانی کا بھی اضافہ نہیں ہو سکا، اور آنے والے دنوں میں بھی کئی برس تک یہ K4 کا منصوبہ بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک ہے جو انہوں نے کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا۔ ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس شہر میں جو ماس ٹرانزٹ کا پروگرام تھا، جو نعمت اللہ خان صاحب کی پورے جو ان کا ویژن تھا، وہ کیوں نہیں آگے بڑھ سکا؟ کیوں شہر کو یہ کوریڈور نہیں مل سکے؟ کیوں ٹرین کا سسٹم یہ نہیں بن سکا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے رکاوٹ ڈالی جو حکمران طبقہ تھا، اور اس شہر کو محروم ابن محروم کیا۔ اگر نعمت اللہ خان صاحب محض 4 یا 5 سال کے لیے بھی دوبارہ ہوتے اور جماعت اسلامی اس شہر کو سنبھالتی تو آج شہر کا نقشہ مختلف ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، کڑنے سے، جلنے سے اور ماضی کو پیٹنے اور رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں مستقبل کی بنیاد رکھنی ہے، اور مستقبل کی بنیاد ہمارے ماضی کے اندر پنہا ہے۔ ہم اپنے ماضی اور مستقبل کا رشتہ جوڑتے ہوئے عوام کے سامنے جائیں گے، اور یہ سارے نمائندے جس کا اعلان آج جماعت اسلامی نے کیا ہے پورے اعتماد کے ساتھ فیلڈ میں اتریں۔ میں جماعت اسلامی کی تنظیم سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کو متعارف کروائیں۔ یہ ویسے ہی بہت ایکٹیو ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کورونا میں بھی یہ لوگوں کے سامنے تھے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پوری طرح سے یہ موجود رہیں گے۔ میں ایک بات اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی ایک ڈسپلن کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام ہے، ایک نظم و ضبط کا نام ہے، سماع و اطاعت کے نام کے جو ہے وہ ایک پورے سسٹم کا نام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج اگر ہم نے ان کو یہاں نامزد کیا ہے اور کل جماعت اسلامی کا امیر ضلع کہے گا کہ ان کی بجائے کوئی اور فرد ہم مقرر کرتے ہیں، تو یہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے میں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے۔ ہم میں سے کسی کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہے، ہم سب ایک جماعت کا حصہ ہیں، ایک ڈسپلن کا حصہ ہیں۔ ایک نعمت اللہ خان اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اگر پوری جماعت اسلامی ان کی پشت پر نہ کھڑی ہوتی، ایماندار ٹیم نہ ہوتی، گلی محلوں میں کام کرنے والے لوگ نہ ہوتے، گراس روٹ لیول پر لوگوں کی خدمت کرنے والے، اپنے کاروبار اور اپنی ملازمتیں تباہ کر کے لوگوں کے درمیان کھڑے رہنے والے وہ نمائندے نہیں ہوتے کہ جس طرح کا ایک نمائندہ میرے بالکل سامنے موجود ہے۔ میں شفیق الرحمان عثمانی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ کوئی بہت جوان نہیں تھے، اس پیرانہ سالی میں بھی جد و جہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور اپنے ٹاؤن کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اور انہوں نے اس خراب ترین ٹاؤن میں کہ جہاں پر دہشت گردی تھی، جہاں بھتہ خوری تھی، جہاں پر بوری بند لاشوں کا کلچر عام تھا، جہاں ان کو کام کرنے میں رکاوٹیں پیش آتی تھی، لیکن انہوں نے جماعت اسلامی کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کیا، اور تاریخی نارتھ کراچی اور جو نئی کراچی ٹاؤن تھا اس میں تعمیر و ترقی میں ایک انقلاب برپا کیا۔ تو یہ ہماری پورا ٹیم ورک ہے، یہ ہمارا ڈسپلن ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، یہ ہماری نظریاتی کارکن ہے، کہ اس لیے کہ ہم دنیا میں اپنی نام و نمود نہیں چاہتے، ہم اس خدمت کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی اقامت دین کی تحریک ہے، جماعت اسلامی اسلامی انقلاب کی تحریک ہے۔ ہمارا یہ سفر جو بلدیاتی انتخاب کا سفر ہے، یہ اس انقلاب کی طرف ہی پیش رفت ہے جس کے نتیجے میں عوام الناس کے ساتھ مل کر وہ حقیقی انقلاب برپا کر سکیں کہ جس کی تمنا لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پورے ملک میں
عجیب عجیب طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. کبھی جو ہے وہ ساہیوال کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی موٹر وے کا واقعہ ہوتا ہے، ابھی کشمور کا واقعہ ہوا ہے. آنکھیں شرم سے جو ہے وہ سر ہمارے جھک جاتے ہیں. ہم سب مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی دستور یہاں پر موجود ہے، اور یہاں ہماری بچیوں کی اور ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، اور درندے اس طرح درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فی الواقع یہاں پر اسلام کا نظام قائم ہو، شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہو، سستا انصاف ملتا ہو، عدل کی حکمرانی ہو، اور چھوٹے چھوٹے مراکز میں لوگوں کو فوری انصاف ملتا ہو، اور عدالتوں میں انصاف بکتا نہ ہو، تو کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ کشمور کے واقعے کی طرح ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں کی طرف نظر کر سکے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم تو اس انقلاب کی طرف جانا چاہتے ہیں جس میں امن ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں بیرونی آقاؤں کی غلامی میں ایسے قوانین نہ بنائیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اسلام کی روایات سے ہی منکر ہو جائیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جب واقعہ ہوا تھا موٹر وے کا، تو اس موٹر وے کے واقعے پر جب ایک اتفاق رائے پوری قوم میں پیدا ہونے جا رہا تھا، اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے درندوں کو جو اس طرح عزتوں کو پامال کرتے ہیں، ان کو چوراہوں کے اوپر لٹکا کر پھانسی دی جائے. پوری قوم اس کا مطالبہ کر رہی تھی، اور وہاں پر یہ تینوں چاروں پارٹیاں جو حکومت میں شامل ہیں یا اپوزیشن میں، انہوں نے کسی طرح سے اس مسئلے کو آگے بڑھا دیا. جب یہ مطالبہ قومی اسمبلی میں آیا کہ ان کو ہینگ کیا جائے، تو وہاں شوچا چھوڑ دیا عمران خان نے کہ ان کو نامرد کرنے کا کوئی سلسلہ کر دیا جائے. اس طرح بات کنفیوز ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ان کے لیے کون سی رکاوٹ ہے؟ اگر ان درندوں کو چوکوں اور چوراہوں کے اوپر پھانسی دی جائے تو کیا پھر کسی اور درندے کو اس بات کا موقع ملے گا؟ کیا اس کو یہ جرت ہوگی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شراب کی حرمت کا معاملہ آتا ہے، اس پر پابندی کی بات ہوتی ہے. پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اکٹھا ہو کر اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. شراب کو حرام قرار دینے کا بل پاس نہیں کرتے. ختم نبوت کے معاملے میں یہ ساری پارٹیاں ایک ہوتی ہیں، اور درندوں کو، بے حرمتی کرنے والوں کو پھانسی دینے اور چوراہوں پہ لٹکانے کے قوانین یہ بننے نہیں دیتی. اس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دین کے حوالے سے قانون سازی میں ان کا کوئی اختلاف نہیں. یہ سب امریکہ اور FATF کے نام پر بیرونی آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اسلامی انقلاب، اسلام کا نظام، اس کی شریعت کا نظام جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، اور جس میں لوگوں کو اس مہنگائی کی آگ میں نہ جلایا جائے. ہاں، اگر ملک پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اسلامی نظام میں حکمران سے لے کر ایک غریب آدمی تک پوری مصیبت کو ایک ساتھ برداشت کرتا ہے. غذا کی قلت آتی ہے، سب اس کو فیس کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ملک میں تو چینی مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، بجلی مافیا ہو، توانائی مافیا ہو، وہ سب وزیر اعظم کے ساتھ ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے مطالبہ کریں کہ آپ پیٹ پہ پتھر باندھیں، آپ ایک وقت کی روٹی نہ کھائیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ مصنوعی مہنگائی اس ظالم طبقے کی وجہ سے ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے. کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. چہرے اور لوگ اور نظام اور حکمران طبقہ ایک ہی ہے. اس پورے طبقے سے نجات حاصل کرنے کی تحریک جماعت اسلامی کی تحریک ہے. لیکن ہم اپنے مقامی حالات میں رہتے ہیں، اپنے شہر میں جد و جہد کرتے ہیں. یہاں کے مسائل بھی ہمارے مسائل ہیں. ہم اس سے کبھی بھی جو ہے وہ اپنی نظروں کو نہیں ہٹا سکتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی میں ایک ایسا ماڈل بنتا ہے کہ جس میں تعمیر اور ترقی بھی ہو، لوگوں کو سہولت بھی ملے اور شہر آگے کی طرف بڑھے، تو ایک طرف شہر ملک کی معیشت کو بھی آگے بڑھائے گا، اس کی صنعتوں کو بھی آگے بڑھائے گا، اور دوسری طرف ایک امکانات پورے ملک کے لیے پیدا ہوں گے. اس لیے جماعت اسلامی کے ہر کارکن کو اس پورے بڑے ویژن کے ساتھ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اب آرام کرنے کا وقت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور PTI میں اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے، دونوں بالکل ایک ساتھ ہیں کہ کسی طرح بھی بلدیاتی انتخابات کو نہ ہونے دیا جائے. انہیں پنجاب میں خطرہ ہے، KP میں خطرہ ہے، انہیں یہاں پر کراچی میں خطرہ ہے. اس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹروں کے ذریعے سے پورے سسٹم کو چلا کر وہی کرپشن کا دھندا چلتا رہے، وہی ان کی حکمرانی قائم رہے. یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے PTI کے لوگ یہ پنجاب میں بلدیاتی انتخاب کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ یہ KP میں بلدیاتی انتخاب کیوں نہیں کرا رہے؟ اور جب مردم شماری کا مسئلہ آیا تھا اس وقت ان میں سے کسی نے بھی کام نہیں کیا. اب جب انتخاب کا مسئلہ آیا ہے تو یہ مردم شماری کی نوٹیفیکیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور نوٹیفیکیشن بھی وہ لانا چاہتے ہیں جس میں کراچی کی آبادی کو آدھا کھا لیا گیا ہے.
جماعت اسلامی واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ ہمیں پوری آبادی چاہیے، اور اگر یہ ایک فیصلہ آج کرتے ہیں تو 1 مہینے میں کراچی کی کیا پورے پاکستان کی مردم شماری ہو سکتی ہے، گھر شماری ہو چکی ہے، خانہ شماری ہو چکی ہے۔ صرف اگر پورے پاکستان میں یکساں طور پر بھی مردم شماری کرا دی جائے تو یہ 1 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، اور اس شہر کے اندر تو 1 ہفتے میں یہ کام ہو سکتا ہے، تمام معاملہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صرف اور صرف انتخاب کو ٹہلانے کا بہانہ ہے، اور کراچی کے حقوق کو غصب کرنے میں یہ ساری جماعتیں ایک ہو چکی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ تحریک ان پارٹیوں کے اتحاد کے خلاف لڑنی ہے جو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن حقیقت میں کم از کم چند باتوں پر ان کا اتفاق ہے، اور ان چند باتوں میں یہ شہر کراچی اور اس کے 3 کروڑ عوام بھی ہیں۔ اس لیے ہماری حق دو کراچی کی تحریک کراچی کی آبادی کو پورے گننے کی تحریک ہے، کراچی میں نوجوانوں کو میرٹ پر ملازمتیں دینے کی تحریک ہے، کراچی میں با اختیار شہری حکومت کی تحریک ہے، کراچی میں کے الیکٹرک کے مظالم سے نجات دلانے کی تحریک ہے، اور کراچی میں کھیلوں کے میدان کو دوبارہ سے اس قبضے سے چھڑانے اور یہاں کھیلوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شہر کے لوگ کہاں کھیلیں؟ پہلے بھی جب میدان نہیں دستیاب ہوتے تھے تو لوگ جا کر سڑکوں پہ کھیلتے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے، یہ ٹیلنٹ آگے بڑھ جاتا تھا۔ اب کون سی گلی میں کھیلیں؟ گلیوں میں تو گٹر بہ رہے ہوتے ہیں، گلیاں تو کھنڈر بنی ہوئی ہیں، سڑکوں پہ کہاں جا کر کھیلیں؟ سڑکوں کا بھی یہی حال ہے، میدانوں میں کہاں جائیں؟ میدانوں پہ قبضے ہو چکے ہیں یا وہ اجڑ چکے ہیں، اور جو اچھے میدان ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے، اس میں عام نوجوان نہیں کھیل سکتے۔ تو یہ شہر کے لوگ کہاں سے آگے آئیں گے؟ کیسے اسپورٹس میں آگے بڑھیں گے؟ نہ ان کو تعلیم ملے، نہ ان کو کھیل ملے، نہ ان کو روزگار ملے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ بھتہ خور مافیائیں، وہ دہشت گرد مافیائیں، وہ منشیات کے اڈے چلانے والے ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ایک ٹی پکڑاتے ہیں اور وہ لوگوں کے موبائل چھیننا شروع کر دیتے ہیں، منشیات کا عادی بناتے ہیں اور یہ دھندا چلواتے ہیں۔ ہم اس پورے ظلم کے نظام کے خلاف نوجوانوں کو منظم کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی یوتھ ونگ اس کام کو انجام دے رہا ہے، اور جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹیاں اس کام کو کر رہی ہیں۔ اس لیے میں اپنے نظم سے بھی کہتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے ضلع میں کوئی یونین کونسل ایسی نہ ہو کہ جہاں لوگوں کا کوئی مسئلہ ہو اور مسئلے کے لیے وہ دیکھتے ہوں کہ ہم کہاں جائیں، جماعت کے کارکن کو وہاں موجود ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں آپ سارے مسئلے حل نہیں کروا سکتے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ چل تو سکتے ہیں، دفتروں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایڈمنسٹریٹر لگا کے جو فنڈز کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس سلسلے کو پیپلز پارٹی کو بند کرنا ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی یونین کمیٹیوں میں، اپنے جو بھی آپ کے دفاتر ٹاؤن کے بنیادوں پہ جو پہلے بنے ہوئے تھے اب ڈسٹرکٹ کے دفاتر ہیں، یہاں سے اگر لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے جانا پڑے اور گھیراؤ کرنا پڑے تو آپ اس کے لیے لوگوں کو منظم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اب اگر آپ نے یہ ظلم ہمارے ساتھ روا رکھا تو جماعت اسلامی میدان میں نکلے گی، عوام کو اپنے ساتھ ملائے گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنا حق چھین کر آپ کو دکھائے گی۔ آپ نے دیکھا تھا کہ نادرہ کے دفتروں میں بھی اسی طرح لوگ رلتے تھے، ذلیل و خوار ہوتے تھے، لیکن جماعت اسلامی میدان میں آئی اور الحمدللہ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے، اور اب بھی اگر بحریہ ٹاؤن کی طرف سے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس رکاوٹ کو کسی طور پر ہم خاطر میں نہیں لائیں گے، اور بھرپور احتجاج کے ذریعے سے یہ حق لوگوں کا چھین کر آپ سے لے لیں گے۔ شرافت کے ساتھ آپ لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ان کو ان کے پلاٹ یا ان کے پیسے واپس کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایگریمنٹ جو تم نے کیا ہے اس کو سامنے لے کر ہم عدالت بھی جا سکتے ہیں اور لوگوں کا حق دلانے کے لیے بھرپور احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، انشاءاللہ پر امید اور پر یقین ہو کر ہم آگے بڑھیں گے۔ مایوس لوگ کبھی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یقین کی دولت سے ہم کنار ہوں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اسی سے مانگیں، اسی سے استعانت طلب کریں، اپنی بھرپور اجتماعیت کو مزید مضبوط کریں، لوگوں کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دیں، اپنے سینوں کو کھولیں۔ بہت سے نوجوان جو اب تک کسی کے کوئی رابطے میں نہیں آتا ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، ان کو مواقع فراہم کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو اس پورے کام کے لیے تیار کریں، اور اپنے ارد گرد کے حالات پہ بھی نظر رکھیں۔ کوئی گڑبڑ، کوئی پریشانی، کوئی کرپشن اور کوئی لوٹ مار، کوئی گنجائش جماعت اسلامی میں اس کی نہیں ہے۔ ہم سارے نوجوانوں سے کہتے ہیں سب شامل ہو سکتے ہیں، للہ فی اللہ ہمارے ساتھ آئیے،
خدمت کے جذبے کے ساتھ آئیے اور آپ آ کر ہمارے قدم سے قدم ملائیے۔ کسی بھی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ جماعت اسلامی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے آپ کو اپنا حصہ بنانے میں، لیکن آپ کو اپنی وہ عادتیں چھوڑنی ہوں گی اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی کے ساتھ مل کر بدتہ خوری اور دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں۔ کوئی بڑے جو مجرم ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، جن کے مقدمات ہیں انہیں مقدمات میں اور عدالتوں سے اپنے لیے راستہ نکالنا ہوگا، لیکن وہ سارے لوگ جو کسی پارٹی سے توقع باندھ لیتے ہیں یا کسی وجہ سے گر جاتے ہیں اور پھر نکلنے کا راستہ پاتے ہیں، جماعت اسلامی کے لیے ان کے لیے جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے رابطہ کریں، اعتماد سے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ پہلے بھی جماعت اسلامی ہی نے اس شہر کا مسئلہ حل کیا ہے، اب بھی اس شہر کے مسئلے کا حل صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ کوئی پارٹی ان میں سے مسئلہ حل نہیں کر سکتی، نہ ان کی لیڈرشپ کو اس سے کوئی غرض ہے، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس تنظیم ہے، نہ ان کے پاس اہلیت ہے۔ ایک ایک پارٹی کا نام اٹھاتے جائیے اور سب فیصلہ کرتے جائیے، لیکن اس پیغام کو عوام تک پہنچانا ہے، اور یہ مطالبہ آپ کا نہیں عوام کا ہونا چاہیے کہ اب جماعت اسلامی کے ذریعے اس شہر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔